اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، اور لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے. نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم اگاتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی. شکریہ. اچھا آپ سنیں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے اندر اور میں آج ایک منٹ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر. اگر عربوں کے اندر 4 ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے، یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے، اپنے یہ شریف خاندان اپنے تعلقات جو موڈی سے ہیں وہ توڑیں، اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لیں کہ جس طرح کی انہوں نے جو ہندوستان میں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں، یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف. دوستی اور بزنس ختم کریں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی، سٹینڈ لے جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکٹس کی بوائیکاٹ کروائے.